الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
اور اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کو انہوں نے پہلی ترجیح بنایا ہوتا یا تقوی کی روش اختیار کی ہوتی، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے خیر و برکت نازل کر دیتے، ولیکن کذبوا، اور لیکن یہ لوگ جھوٹے نکلے، انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کی پکڑ کر لی، ان کو پکڑ لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی پیدا کردہ اس دنیا میں اور اس کی عطا کردہ اس زندگی میں انفرادی اور اجتماعی طور پر جس مغلوبیت کا ہمیں سامنا ہے اور جس طرح حالات کی خرابی کا ہمیں سامنا ہے، لگتا یوں ہی ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ بے سبب پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کی پکڑ، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہمارے اپنے کرتوت اور اپنے اعمال ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں تو پھر ہماری مغلوبیت ختم نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالی ہمارے یہ جو پکڑ والے حالات ہیں یہ خود دور نہ کرے، اس وقت تک یہ پکڑ کی یہ مغلوبیت کا دور ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ ہماری مدد کر رہا ہوتا تو قرآن کا وعدہ ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہوتا تو تمہارے اوپر کوئی غالب آ سکتا ہی نہیں، تم مغلوب ہو سکتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جنگ کے اندر مغلوبیت کی بات ہے، جنگ کے اندر مغلوبیت کی بات بھی ہے، لیکن یہ ہر طرح کی مغلوبیت ہے، چاہے وہ ہمیں اپنے معاملات کے حوالے سے، چاہے اپنے معاشی معاملات کے حوالے سے، چاہے ہمارے معاشرتی معاملات کے حوالے سے، چاہے گھروں کے ماحول کے حوالے سے، چاہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ ہم جس بھی طرح کی مغلوبیت دیکھتے ہیں، اللہ کا صاف فرمان ہے کہ اللہ کی مدد اگر تمہارے ساتھ ہوتی تو تم کبھی انفرادی یا اجتماعی طور پر مغلوب نہیں ہو سکتے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہی تمہیں چھوڑ گیا۔ اور یہ بات کئی دفعہ کہی جا چکی، اور اس کو کبھی ذہن سے محو نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جو اللہ کا قانون ہے فتح و شکست کا، وہ اہل ایمان کے لیے اور ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے اور ہے، اور ایمان کا دعویٰ نہ کرنے والوں کے لیے اور ہے۔ وہ لوگ جن کا دعویٰ ہی ایمان کا نہیں ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی، اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ان کو تو میں ویسے مہلت دے دیتا ہوں۔ اور مہلت اس لیے اللہ دیتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑے ہوتے ہیں، جب ان کو مہلت ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مزید نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جب وہ مزید نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر وہ صحیح پکڑ میں آتے ہیں، وہ اللہ کی پکڑ میں صحیح طور پر وہ آتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان کیدی متین واملی لہم ان کیدی متین، میں ان کو مہلت دیتا ہوں اور میرا جو منصوبہ ہے، میری منصوبہ بندی بہت ہی مضبوط منصوبہ بندی۔ اور ہمیں بھی سمجھایا کہ تمہیں ان لوگوں کے دنیا میں جو ظاہری غلبہ ہے اس سے کسی طور بھی مغلوب ہونے کی ضرورت نہیں، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، کافروں کا زمین میں، شہروں میں یوں دندناتے پھرنا، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔
متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. یہ تو چند دن کی بات ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ہے اللہ کی قیدی متین، اللہ کی مضبوط منصوبہ بندی یہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تم اس لیے خوشی مناؤ کہ تمہیں اللہ نے ایک ایسا راستہ چننے کا موقع نصیب فرمایا ہے جو جہنم سے بچ جانے کا موقع ہے، جو جہنم سے بچ جانے کا راستہ ہے. لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے وعدہ اللہ سے یہ کیا کہ ہم ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریں گے. ولیکن کذبوا، خود ہی جھٹلا دیا، اپنے دعوے کے خلاف کیا. جب انسان اپنے دعوے کے خلاف کرتا ہے تو پھر ظاہر پکڑ تو آئے گی. شکر کی بات یہ ہے، رحمت کی بات یہ ہے، جو میں بار بار اظہار کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو پکڑ ہے یہ عارضی ہے، یہ اصل عذاب نہیں ہے. اگر تو عذاب ہوتا، لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ واقعتاً پکڑ لیتا جو لوگوں کے کرتوت ہیں، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو روئے زمین پر تمہیں ایک جاندار بھی چلتا نظر نہ آتا. اتنا بڑا عذاب اللہ کا آتا. کرتوت تو یہ ہے، کرتوت تو اس قابل ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے، اس روئے زمین پر کوئی جانور، کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آئے. اللہ اکبر. لیکن اس نے رحمت یہ کی ہے کہ وہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ ان کو تھوڑے سے اعمال کا بدلہ چکھانے کے لیے کیا ہے، کہ تھوڑا سا ان کو چکھایا جائے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ واپس آ جائیں. اور واپسی کا وہ جو دروازہ کھلا ہے، سبحان اللہ، یہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کا انتخاب ہے. اللہ کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ واپسی کا دروازہ کھلا. اگر نہ واپسی کا دروازہ ہی نہ کھلا ہوتا. یہ تو اس نے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ تو ہم چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، اس لیے لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ واپس آ جائے. تو اللہ واپسی کا موقع عطا فرماتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا، سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. یہ اللہ کریم نے منافقوں کو، اس دور کے منافقوں کو فرمایا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہر سال ایک یا دو جھٹکے ان کو لگتے ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ آزمائش ہوتی ہے، لیکن ان کے حالات یہ ہیں ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، واپس ہی نہیں آتے، واپس ہی نہیں آتے، نصیحت بھی نہیں پکڑتے. جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، انفرادی جھٹکے بھی لگ رہے ہیں، اجتماعی جھٹکے بھی لگ رہے ہیں، واپس ہی نہیں آتے. تو جو واپسی کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے، کھول رکھا ہے، رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ اس نے واپسی کا. اور وہ حدیث آپ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا تھا جب کفار مکہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں. سادہ سی شرط رکھی تھی، یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے ہم سارے مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست اللہ کے سامنے کر دی. کیوں؟ اس لیے کر دی کہ نبی کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ مخلوق جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کر دی، یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے، تو نے تو کون کہنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. تو تاکہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے جواب میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے، فرشتے نے آ کے سب سے پہلے مجھے کہا ان اللہ تعالی یقرأک السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا.
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو نے یہ خواہش کی ہے کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے، اگر تو چاہتا ہے تو میں یہ سونے کی بنا دیتا ہوں، ان شئتا، اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سونے کی پہاڑی بن جائے تو یہ ہو جائے گا، اصبحت لہم الصفا ذہبا، یہ سونے کی پہاڑی بن جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ پہاڑی بھی سونے کی بن گئی اور یہ پھر بھی مومن نہ بنے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فمن کفر منہم، اگر اس کے بعد بھی ان میں سے کوئی کافر رہا حسب خواہش معجزہ لے کے، جب کوئی قوم پھر بھی مسلمان نہیں ہوتی تو ان کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ اونٹنی لینے والوں نے بھی تو حضرت صالح علیہ السلام سے یہی کہا تھا نا کہ تو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دے، ہم سارے مومن ہو جائیں گے۔ اونٹنی نکلی، مومن نہیں ہوئے، اللہ کا عذاب آیا۔ زندہ رہتے تھے تو مرتے تھے کہ وہ سارا پانی وہ پی جاتی تھی، یعنی زندہ رہنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ایسی ظاہر ہے معجزاتی اونٹنی تھی نا، وہ عام اونٹنی تو تھی نہیں، لہذا پروگرام یہ بنایا کہ اس کو مار دیں گے، اور مار دیا۔ کہا گیا تھا کہ اس کو کچھ نہ کہیں، کہا گیا تھا کہ یہ اس کے بعد عذاب آئے گا، لیکن وہ نہیں بچے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، اور انہوں نے اونٹنی مانگی اور اس کے بعد انہوں نے اونٹنی کو ذبح بھی کیا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ خود منہ مانگا معجزہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا گیا کہ فمن کفر منہم، ان کے اس کے بعد بھی کسی نے اگر کفر کیا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اس کو پھر وہ عذاب کروں گا کہ میں نے جہنم میں کبھی وہ عذاب نہیں کیا ہو۔ سوچ لیں، پہاڑی سونے کی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دوسرا آپشن پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وَإِن شِئْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں، فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، میں ایسا کرتا ہوں کہ تم سونے کی پہاڑی رہنے دو، ان کی شرط شرائط رہنے دو، میں ویسے ہی تیری امت کے لیے مستقل واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں، مستقل واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ جب موت سے پہلے کسی کا دل کرے، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب یہ موت طاری نہیں ہو جاتی اور نرخرے سے آواز نہیں نکلنا شروع ہو جاتی، موت کی غشی طاری ہونے سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو کیا خیال ہے، سونے کی پہاڑی لینی ہے کہ واپسی کا دروازہ کھلا رکھوانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، میں نے کہا اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا، سونے کی پہاڑی نہیں چاہیے، ہم نے ان کی شرط شرائط نہیں قبول کرنی، آپ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھیں۔ آج وہ دروازہ کھلا ہے جو اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ یہ واپس آ جائیں، اور پھر بھی واپس نہیں آتے۔ یہی تو حیرت کا اظہار اللہ کریم نے قرآن میں کیا ہے منافقین کے بارے میں۔ اللہ کرے ہم منافق نہ ہوں، اللہ کرے ہمارا ایمان سلامت ہو۔ اور منافق جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دیجئے کہ منافق کے دل میں، منافق ہم سمجھتے ہیں ایک کافر ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے، مومن۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کافر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا کفر ہوگا، تھوڑا سا ایمان ہوگا۔ ہمارے ذہنوں میں تصور اس طرح کا ہے، یہ نکال دیجئے یہ تصور۔ منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، منافق بھی کافر ہوتا ہے، کافر بھی کافر ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ
کہ منافق نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، کافر نے اپنا کفر ظاہر کیا ہوتا ہے اور منافق نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی منافق نہ ہو، لیکن اللہ یہ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ کا فرمان جو تھا تو منافقوں کو، لیکن یہ قیامت تک کے لیے موجود ہے، اللہ ہر ایک کے لیے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، یہ اللہ کا قرآن جو ہے، یہ اگر کسی خاص موقع پر نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس خاص موقع پر ہی اس کی اہمیت تھی، باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ احکام اخذ کرنے کا جو کلیہ اور قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی کسی خاص موقع پر کوئی خاص بات کہی گئی ہو تو اس خاص موقع کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ہر سال ان کو جھٹکے لگتے ہیں، کبھی کوئی جھٹکا کبھی کوئی جھٹکا، عمومی طور پر، معاشی طور پر، قومی سطح پر۔ یعنی اس سے بڑی کوئی بات ہوگی کہ ساری دنیا کیوں سانس بند کر کے دم سادے بیٹھی ہے کہ کہیں ہم ڈیفالٹ تو نہیں ہونے جا رہے، کہیں ہماری معیشت کا بیڑا تو نہیں غرق ہونے جا رہا، سیاست کا بیڑا تو پہلے ہی غرق ہو چکا، ہماری معاشرت کا بیڑا تو پہلے ہی غرق ہو چکا، اب ہم سارے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کہیں ہمارا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے، کب ہونا ہے؟ تو یہ تو بھائی آپ کی چوائس ہے، رحمت کا انتظار کرنا ہے یا اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا ہے۔ ترجیح بدل لو، آج ترجیح بدل لو۔ اللہ فرماتا ہے شرط رکھی ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، ایمان اور تقوی کو ترجیح بنا لو تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں۔ اگر اس کا انتظار کرنا ہے رحمت و برکت کا تو پھر ایمان اور تقوی کو ترجیح بناؤ، اور اگر ایمان اور تقوی ترجیح نہیں ہے، ترجیحات کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ کاروباری لوگوں کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں، نوکریوں والوں کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں، ارباب حکومت کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں، سب سے ان کا تجزیہ کریں کہ کس کی ترجیح کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان اور تقوی کسی کی ترجیح نہیں ہے۔ ایمان اور تقوی ترجیح ہوتی تو رحمت و برکت اللہ کی ہمارے اوپر نازل ہوتی، وہ ترجیح نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 23، غالباً آیت نمبر 23 ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ ترجیح اگر بدل لوگے تو ترجیح کیا ہوتی ہے؟ میری ترجیح ہے میرے سسرال، میری ترجیح ہے میرے ماں باپ، میری ترجیح ہے میرے بہن بھائی، میرے رشتے، وہ سسرالی ہوں یا وہ میرے حقیقی رشتے ہوں، رشتے میری ترجیح ہے۔ اگر وہ رشتے ترجیح نہیں ہے تو پھر کیا ترجیح ہے؟ مال ترجیح ہے، میرا مال، وہ جہاں بھی رکھا ہے، بیلجیم میں رکھا ہے یا کینیڈا میں رکھا ہے یا جہاں بھی رکھا ہے، میرا مال میری ترجیح ہے، یہ پاکستانی بینکوں میں ہے یا کسی اور جگہ ہے، میرا مال۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، قرآن پوری کی پوری آپ کو تشخیص کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، ذرا دیکھو تو صحیح کہ تمہارے رشتے تمہاری ترجیح ہیں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، یا پھر تمہارے مال تمہاری ترجیح ہے، یا پھر تمہارے تجارت، ہماری فلاں ملک کے ساتھ تجارت چل رہی ہے، اللہ پر وہی تجارت ہے، وہ کہتے ہیں ایل سی نہیں کھل رہی، آج کل ایل سی نہیں کھل رہی تو پھر کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں جی مال کھڑا ہوا ہے، بحری جہاز کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ان لوڈ نہیں کروایا جا سکتا جب تک وہ بینک اس کی ذمہ داری نہ لیں۔ پوری دنیا میں ہمارا اعتبار اٹھ چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے عملاً تو ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، پھر انتظار کس بات کا؟ اگر ترجیحات یہ ہیں، اللہ فرماتا ہے
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ ساری باتیں یا ان میں سے کوئی ایک بات تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے لیے ساری زندگی لگا دینا اس سے زیادہ پسند ہے تو پھر یہ فیصلہ تو تمہارا ہے نا بھائی. اللہ کی رحمتوں کا انتظار کرنا ہے یا بیٹھ کے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آتا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور اللہ فاسقوں کو جو اطاعت سے نکلے ہوئے ہوں، نہ اللہ کی بات مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، فاسق کہتے ہیں اطاعت سے نکلے ہوئے شخص. آپ ایک بات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، آپ چھوٹے فاسق ہیں. فسق آپ نے کیا، زیادہ کریں گے بڑے فاسق. اس لیے قرآن نے کافروں کو بھی فاسق کہا ہے، اور فاسقوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلے ہوئے ان کو کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ قانون ہے اللہ کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. آپ اپنا سٹیٹس چیک کرو، اپنی حیثیت معاشرتی طور پر ہی چیک کر لو. اللہ اکبر. یہ جو تقوی ہے نا، تقوی، یہ جو کہا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اس کے کئی پیمانے ہیں چیک کرنے کے. ہے تو یہ سینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کو اٹیچ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری معاشرتی رویوں کے ساتھ. تو وہ جو معاشرتی رویے ہیں اسی سے چیک کر لو. آج اسی وقت پیمانہ تمہارے ہاتھ میں ہے. ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ ہم سنتے تو ہیں ہمیشہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا. تقوی آپ نے دل کی طرف، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ 3 مرات آپ نے 3 دفعہ فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی وہی. یہ فرمایا کب اور کس کانٹیکسٹ میں کبھی سوچا ہے، کبھی سنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرتی تعلقات کے ضمن میں ارشاد فرمایا تھا. گویا پیمانہ ہے، بیرومیٹر ہے. آپ کے اندر، آپ کے سینے کے اندر گھس کے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایمان اور تقوی آپ کی ترجیح ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کے معاشرتی تعلقات سے بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جائزہ لے لیں. آپ نے پیمانے بتائے اور یہ معاشرتی پیمانہ بتایا کہ جس کے دل میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا پیمانہ پتہ کیا ہے؟ سب سے پہلا پیمانہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے سے کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. سب سے پہلا پیمانہ جب معیار اللہ پر ایمان ہے، جب معیار اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، جب ترجیح اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو پھر مجھ سے حقیر تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر تو سب سے حقیر میں ہوں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر. یہ دوسری حدیث ہے، وہ جو میں عرض کرنے لگا تھا تب وہ دوسری حدیث ہے، وہ بعد میں عرض کر. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی راوی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا نا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کمال ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ میں نے کسی موقع پر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا نا، باقی چیزیں میں نہیں مانتا، کہتے ہیں نا میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ وجہ کیا ہے کیوں نہیں مانتے؟ دلیل ہے کوئی تمہارے پاس؟ کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارے پاس؟ اگر ہے تو یہ کبر نہیں ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے اور میں نہیں مانتا تو یہ تو کبر ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی نا، اب پیمانے چیک کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، آپ ایمان و تقوی کی ترجیح پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ پیمانے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی معیار بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتا ہے قال الرجل، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک آدمی بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رائی کے دانے کے برابر بھی کبر کسی کا ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، حالانکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ان الرجل، ہر شخص، یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ میرے کپڑے بہترین ہوں اور میرے جوتے بھی بہترین۔ تو پھر ہم کیسے بچیں گے وہ کبر سے؟ جب دل یہ کرتا ہے کہ میں کپڑے ایسے پہن کے چلوں نکلوں کہ جو سارے محلے سے بہترین کپڑے ہوں، میرے جوتے ایسے ہوں جو سب سے بہترین ہوں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سمجھے ہی نہیں کبر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ تمہیں کس نے کہا ہے خوبصورت کپڑے نہیں پہننے؟ تمہیں کس نے کہا ہے اچھا جوتا نہیں پہننا؟ فرمایا اللہ خوبصورت ہے خود، اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا کپڑے اچھے پہننا کبر نہیں ہے۔ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے کہ آپ حق کا انکار کر دیں بغیر کسی دلیل کے۔ ظاہر ہے حق کے مقابلے میں دلیل ہوتی کوئی نہیں، حق کا انکار کر دیں اور لوگوں کو حقیر سمجھے، وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھے، وہ چاہے کپڑوں کی وجہ سے سمجھے، چاہے ان کے گھر کی وجہ سے سمجھے، چاہے ان کی ایجوکیشن کی وجہ سے سمجھے، یا کسی وجہ سے سمجھے۔ آپ کو کوئی ذکر کرتا ہے، آپ کہتے ہو میں دیکھا ہے، اور مجھے پتا ہے اس کا، میں جانتا ہوں اس کو۔ آپ کے پاس کوئی کسی کی تعریف کر دے برداشت نہیں ہوتی جب تک آپ اس کی کوئی برائی اس کو نہ بتا دیں کہ یہ تعریف گویا غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کبر ہے۔ اگر آپ سے کسی کی تعریف ہی برداشت نہیں ہوتی، آپ کے طبقے کی کوئی تعریف، کسی مولوی صاحب، کسی استاد جی، کسی ڈاکٹر صاحب، کسی حکیم صاحب، کسی بھی طبقے کے پاس اسی کے طبقے کے کسی آدمی کی تعریف کر دیں، پھر دیکھیں آپ ماشاءاللہ کہ کبر کیا ہے اور کبر کے مظاہر کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سن لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بات تقوی کی فرمائی ہے اس کا کانٹیکسٹ بھی سمجھ لیجئے۔ میں حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا۔ پھر فرمایا ولا تناجشوا، صرف قیمت بڑھانے کے، یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں حسد کیا ہوتا ہے، اس کی تشریح بعد میں، پہلے آپ حدیث سن لیجیے۔ فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ولا تناجشوا، صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی میں شامل نہ ہوا کرو۔ پھر فرمایا ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، قلبی دشمنی نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے کو چھوڑ کر پیچھے چھوڑ کر نہ چلے جاؤ کہ میرا تو معاملہ ہی نہیں ہے، اس کا معاملہ جو مرضی کرے۔ ولا تدابروا، اور فرمایا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک آدمی نے کوئی سودا کر لیا ہے تو دوسرا آدمی اس کے اوپر سودا نہ کرے آگے۔ اب سمجھ لیجئے کیا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تحاسدوا، باہمی تعلقات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تناجشوا، اس کا تعلق بھی باہمی تعلقات ہے، بولی نہ بڑھاؤ لیکن ساتھ معاشی تعلقات بھی ہیں۔ پھر تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو۔
پھر آپ فرماتے ہیں ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو. پھر آپ فرماتے ہیں ایسی کسی کے کیے ہوئے سودے کے اوپر سودا نہ کرو. اس کا کیا تعلق ہے؟ پھر فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں سے کوئی کرو گے تو وہ بھائی بھائی بننے کے خلاف ہے. المسلم اخو المسلم. پھر وضاحت فرمائی، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اگر بھائی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا اللہ یظلمہ، سب سے پہلی بات ہے بھائی بھائی پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، اس کو کبھی اکیلا بھی نہیں چھوڑتا، اس کے خلاف نہیں ہوتا، کبھی اس کو ذلیل نہیں کرتا. ولا یحقرہ، اس کی تحقیر کبھی نہیں کرتا. یہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا التقوی ہا ہنا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرما کے آپ نے فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے. اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا اور اپنے سینے کے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، گویا ہوتا یہاں ہے، ظاہر تمہارے اعمال سے ہوتا ہے. پھر آپ نے بات جاری رکھی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے بات جاری رکھی اور آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. اگر کسی شخص کے برا ہونے کے لیے، اس کے غلط ہونے کے لیے، اس کے گندے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. اگر وہ کسی کی تحقیر کرتا ہے تو اس سے برا آدمی اور کوئی نہیں. نیکیاں کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، اس کی ساری نیکیاں ایک طرف، وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو برا سمجھتا ہے، اس کے اپنے برے ہونے یا اس کی تحقیر کرتا ہے، تو فرمایا اس کے برے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام، ہر چیز حرام ہے. دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے اور اس کی عزت بھی حرام ہے. اگر یہ کرتا ہے سب کچھ، یہ سارے پیرامیٹرز ہیں، یہ پیمانے ہیں، پھر تقوی دل میں ہے. اور اگر دل میں تقوی ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. سوچ لیں، جانچ لیں. موقع نہیں ہے، وقت ہو گیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے جمعے اس حدیث کی تشریح بھی عرض کروں گا اور اس کے ساتھ اس مضمون کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ایمان و تقوی کو ترجیح بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری انفرادی زندگیوں پر بھی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اجتماعی زندگیوں پر بھی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ملک پر رحمتیں فرمائے. اللہ پوری ملت پر رحمتیں فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.